بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ بھارت کی اشتعال انگیزی اور آبی دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر صورت مکمل کرنے کا اعلان۔ کہا، بھارت کی جارحانہ پالیسی خطے کے امن کے لیے خطرہ، پاکستان کبھی کسی دباؤ میں نہیں آئے گا، دشمن کی سازش ناکام ہوگی، بھارت کی آبی جارحیت کی بھیانک نتائج ہوں گے۔ پاکستان ہر قسم کی جارحیت سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ضروری ہے۔ پاکستانی عوام مادر وطن کے دفاع کے لیے فولادی دیوار بن گئے۔ قوم کی نظریں باہمت باصلاحیت افواج پر ہیں۔ معرکہ حق کی کامیابی ہماری قومی یکجہتی اور تمام ریاستی اداروں کے مابین مکمل ہم آہنگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ معرکہ حق کی کامیابی قومی عزم اور ادارہ جاتی ہم آہنگی کا مظہر ہے۔ افسران مستقبل کی جنگ کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ سٹاف کالج کوئٹہ آمد پر فیلڈ مارشل کا کور کمانڈر کوئٹہ اور کمانڈنٹ کالج نے استقبال کیا۔ فتنہ ہندوستان کا سوراب بلوچستان میں ایک دفعہ پھر عام بلوچوں پر حملہ۔ سوراب کے ADCR ہدایت اللہ بلیدی شہید ہو گئے۔ فتنہ ہندوستانی کے 20 سے 30 موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں نے بینک اور مارکیٹوں سمیت سافٹ ٹارگیٹس کو نشانہ بنایا۔ بازاروں میں عام بلوچ خواتین اور بچوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردوں سے بلوچ بچوں اور عورتوں کو بچانے کے دوران اپنی جانوں کی پرواہ کرتے ہوئے سوراب کے ADCR ہدایت اللہ بلیدی شہید ہو گئے۔ FC کو آتا دیکھ کر دہشت گرد دم دبا کر بھاگ گئے۔ فتنہ ہندوستان نے بلوچستان کی خواتین اور بچوں کو ٹارگٹ کر کے ایک دفعہ پھر ثابت کیا کہ ان انڈین سپانسرڈ دہشت گردوں کا بلوچستان اور بلوچ روایات سے کوئی تعلق نہیں۔ سوراب میں دہشت گردوں نے بلوچ عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ سوراب کے ADCR ہدایت اللہ بلیدی نے بلوچ روایات کی پاسداری اور ریاست پاکستان کے تحفظ کے عہد کی تکمیل کرتے ہوئے جان قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ Escalation, an escalatory war which has downgraded or which has lowered the threshold. And when I say it has lowered the threshold, previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. بھارت کے ساتھ تناؤ موجود، آئندہ کشیدگی ہوئی تو صورتحال انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا، حالیہ تنازع میں دونوں ممالک جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی طرف نہیں گئے، تاہم صورتحال بہت خطرناک تھی۔ اس بار لڑائی تنازع کشمیر تک محدود نہیں رہی، دونوں ممالک کی فوری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ آئندہ اسٹریٹجک حساب کتاب کے خدشے کو رد نہیں کر سکتے۔ دوبارہ ایسی صورتحال متنازع علاقوں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پورا بھارت اور پاکستان تک پھیلے گی۔ حالیہ تصادم نے دو جوہری طاقتوں کے درمیان حدود کو کم کر دیا۔ بین الاقوامی برادری کی مداخلت کے لیے وقت کی مہلت اب بہت کم رہ گئی ہے۔ دونوں ممالک تنازع سے پہلے والی سرحدیں فوجی تعیناتی کی سطح پر واپس آنے کے قریب ہیں۔ کوئی بیک چینل بات چیت ہو رہی ہے، نہ غیر رسمی مذاکرات۔ مسائل بات چیت اور مشاورت سے ہی حل ہو سکتے ہیں، انہوں نے میدان جنگ میں حل نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت نے پہلگام حملے کے 24 گھنٹے بعد سے انتاس معاہدے کی معطلی کا اعلان کیا، جو پاکستان کو قبول نہیں۔ Pakistan being home to over 13,000 glaciers, glaciers contribute nearly half of the annual flow in the Indus River system, the lifeline of our civilization. All depend on the stability of glacial systems. This makes us, Pakistan, one of the most vulnerable countries. انتاس معاہدے کی خلاف ورزی ناقابل قبول۔ پاکستان اپنے حصے کے برابر پر پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، بھارت کو ریڈ لائن عبور نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعظم کا دشمن کو واضح پیغام۔ دوشنبے میں گلیشیئرز کے تحفظ سے متعلق عالمی کانفرنس میں شہباز شریف نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا، سیاسی مقاصد کے لیے کروڑوں انسانوں کے پانی کے حق کو یرغمال نہیں بنایا جا سکتا۔ جس طرح غزہ میں مہلک ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال انسانیت کا پر کاری ضرب ہے، اسی طرح سے پانی کو بطور اختیار استعمال کرنے کی نئی روش عالمی برادری کے لیے لمحہ فکر ہے۔ عالمی برادری بھارت کے رویے کا نوٹس لے اور پانی کے منصفانہ استعمال کو یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دوشنبے سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ شہباز شریف نے ترکیہ، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کا دورہ کیا، وزیر خارجہ کو مبارکباد پیش کی۔
9 मई केस में तहरीक इंसाफ के MNA अब्दुल लतीफ़ को सज़ा, PTI रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 9 मई थाना रमना पर हमले के केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने की। अदालत ने MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वजीर ज़ादा कैलाशी समेत 11 मुल्ज़मान को सज़ा सुना दी। पुलिस ने अदालत में मौजूद 4 मुल्ज़मान मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब, सुहेल खान को तहवील में ले लिया। अदालत ने गैर हाजिर मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। कौम को 9 और 10 मई में फ़र्क को समझना होगा। जेल में बैठा शख्स कौम का हमदर्द नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लिया में तकरीब से खिताब, कहा कौम को मिसाइल नहीं फितना तबाह करता है। जो फितना फसाद वालों की बातों में आया वो जेलों में है, उनको कोई पूछने वाला नहीं। उनके अपने बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, आपके हाथों में डंडे दिए देते हैं। अगर कोई आपको कहे कि जलाओ घिराओ करो तो आप ऐसा नहीं करना। पाकिस्तान की सलामती और बका हमारी रेड लाइन है। चाहती हूँ कि आप मुल्क के लिए बुनियाद मरसूस बने। जब कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाए तो कोई उसे हरा नहीं सकता। पाकिस्तान ने छोटा मुल्क होने के बावजूद अपने बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। एक इवेंट ने पूरी कौम को यकजा कर दिया। राफेल तैयारों पर भारत को बड़ा गुरूर था, हमारे तैयारों ने उसे तबाह किया। भारत से जंग जीतने पर आपको बहुत मुबारकबाद हो। वज़ीर आला पंजाब से वर्ल्ड बैंक के सुबकदोश कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हुसैन की मुलाकात। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तेफाक की राय की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और वफाकी वज़ीर अलीम खान की क़यादत में वफूद की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए सबको मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। दरपेश चैलेंजेस का सामना करने के लिए बाहमी ताउन, कौमी इत्तेहाद और यकजहती बहुत ज़रूरी है। तमाम जमहूरी कुव्वतों को साथ लेकर चलें ताकि मुल्क की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाकर अवामी मसाइल का हल निकाला जा सके। मसाइल के हल के लिए हर फर्द और मकतबा फ़िक्र को अपना किरदार अदा करना होगा। नौजवानों को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आगे आना चाहिए। कई मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इदारों को ताउन को फ़रोग़ देना होगा। वफाक और सूबों में हम आहंगी से ही तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। सदर मुमलिकत से पार्टी का रुकन मायरा हाशमी की भी अपने अहल खाना के हमरा मुलाकात। 18 साल से कम उम्र में शादी नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार। सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करेगा तो उसे 3 साल तक कैद व मुशक्कत होगी। वालिदैन बच्चे की कम उम्र में शादी करें या उसे रोकने में नाकाम रहे तो 3 साल तक कैद व मुशक्कत और जुर्माना होगा। पार्लियामेंट का 18 साल से कम उम्र शादी को गैर कानूनी करार देने का बिल गैर शरई है। सदर ने खिलाफ शरीयत बिल को मंजूर करने में जल्दबाजी का मुजाहिरा किया। JUI के तर्जमान असलम गौरी कहते हैं कि बिल कानून और कुरान और सुन्नत से मुतसादिम है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने भी इस कानून साजी को मुस्तरद किया। इस कानून को हर प्लेटफॉर्म पर चैलेंज करेंगे। आईन पाकिस्तान कुरान और सुन्नत के मुतसादिम कानून साजी की इजाज़त नहीं देता। जल्दबाजी से हुक्मरानों की नीयतों पर शकूक व शुबात को तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान का काबुल में सफ़ीर लगाने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का ट्वीट, कहा हालिया दौरा काबुल के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। इसी रफ्तार को बरकरार रखने के लिए काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को सफ़ीर की सतह पर अपग्रेड करने के फैसला किया गया है। यकीन है कि ये कदम बाहमी रवाबित में मज़ीद इजाफा करेगा, इक़्तिसादी, सिक्योरिटी, तिजारती शोबों में पाक अफगान ताउन को मज़ीद गहरा करेगा और दो बरादर ममालिक के दरमियान मज़ीद तबादलों का फ़रोग़ देगा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी नुमाइंदे जेमसन ग्रेगर से वीडियो कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। तकनीकी सतह पर आइंदा हफ्तों में तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामिया के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन ने तामीरी माहौल में मौक़िफ़ का तबादला किया। मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल करने के अज़्म का इज़हार। बजट में तनख्वाह पर टैक्स कम करने की तजवीज़। माहाना 1 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़ है। 1,83,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स शरह 15 से कम करके 12.5%। 2,67,000 माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स 25% से 22.5% और 3,33,000 माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह
30 سے کم کر کے 22.5% کیے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان اور IMF کے ورچوئل مذاکرات، سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں میں اضافہ تجویز، پیداواری صنعت کے لیے خصوصی اقدامات تجویز، تعمیراتی صنعت کے لیے خام مال پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی، پیداواری صنعت کے لیے خام مال پر 200 ارب کا ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کیے جانے کا امکان، سالانہ منصوبہ بندی کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس 2 جون کو طلب، آئندہ مالی سال کے وفاقی ترقیاتی بجٹ کی سفارشات تیار کی جائیں گی، اجلاس میں تمام وزارتوں اور ڈویژنز کے وفاقی ترقیاتی بجٹ کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت کرپٹو کرنسی پر اجلاس 2 جون کو ہوگا۔ اجلاس میں ڈیجیٹل کرنسی کے ضابطوں پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی بلال بن ثاقب، گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین SCCP، سیکرٹری قانون اور دیگر حکام اجلاس میں شریک ہوں گے۔ وزارت خزانہ کے مطابق اجلاس میں پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے لیے نئے قوانین بنانے پر بات ہوگی۔ اجلاس میں ڈیجیٹل کرنسی کا محفوظ استعمال یقینی بنانے پر غور ہوگا۔ نئی ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام پر بات چیت ہوگی۔ کرپٹو کرنسی کے شعبے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے لائحہ عمل تیار ہوگا اور مالی نظام کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اقدامات زیر غور آئیں گے۔ PTI نے بجٹ اجلاس کے لیے اپوزیشن جماعتوں سے رابطے تیز کر دیے۔ PTI رہنماؤں کی تحریک تحفظ آئین کے سربراہ محمود خان اچکزئی سے ملاقات، اسد کیسر کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے پر عمل نہ ہونے پر اچکزئی سے معذرت۔ محمود خان اچکزئی PTI قیادت کی سستی اور ناراض پر کہا بجٹ اجلاس قریب، اپوزیشن سے رابطہ کیوں نہیں کیا۔ PTI اور تحریک تحفظ آئین کا حکومت کو بجٹ اجلاس میں ٹف ٹائم دینے پر اتفاق، مالیاتی بل کی پیشی پر بھرپور احتجاج کا فیصلہ، PTI کی دیگر اپوزیشن جماعتوں سے بھی مشاورت کی یقین دہانی۔ بانی PTI 190 ملین پاؤنڈ کے خرد برد کے جرم میں سزا یافتہ قیدی ہیں، اپنی بے گناہی ثابت کریں، عدالت رہا کر دے گی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو، کہا 60 ارب کی چوری کو معاف کرنا ہے تو جیلوں کے اندر جتنے جیبیں کاٹنے والے چور ہیں ان سب کو پھر عام معافی دے دینی چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ اب کوئی پاکستانی بانی PTI کی ملک گیر تحریک سے دلچسپی رکھتا ہے۔ بانی PTI سیاسی قید کاٹ رہے ہیں۔ شبلی فراز کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد بانی کو عدالت سے ریلیف نہیں مل رہا۔ بانی PTI رہائی کے لیے نہیں، ملک کے لیے مذاکرات چاہتے ہیں، سیاسی استحکام کے لیے حکومت قدم بڑھائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس اختیار ہو تو بات کرنے کو تیار ہیں۔ بانی نے کہا کہ ملک کی خاطر سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ڈیل کرنی ہوتی تو 2 سال پہلے کر لیتے۔ PTI رہنما رؤف حسن کی AVN کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو، کہا PTI اپنی جد و جہد کو جاری رکھے گی، جوڈیشل کمیشن بنائے بغیر لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے۔ سندھ حکومت کا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اہم فیصلہ، سندھ میں اسلحہ کی نمائش پر 90 دن کی پابندی عائد۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی کی خلاف ورزی پر متعلقہ SHO کو کارروائی کا اختیار دے دیا گیا۔ سیکیورٹی گارڈ کو دوران ڈیوٹی اسلحہ گاڑی کے اندر رکھنے کی ہدایت۔ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کا مقدمہ، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان نے اختلافی نوٹ جاری کر دیا۔ کہتے ہیں دنیا میں دہشت گردی کے مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی جاتی ہیں، درست نہیں۔ منتخب حکومتوں نے فوجداری عدالتوں پر اعتماد ختم کر دیا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں دہشت گردی کے مقدمات کو سمجھنے کی بجائے اپنے مقصد کے لیے فوجی عدالتوں پر انحصار کر رہے ہیں۔ عام فوجداری عدالتوں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ بغیر ثبوت افراد کو مجرم ٹھہرائیں تو منصفانہ ٹرائل کی خلاف ورزی ہوگی، جبکہ استغاثہ کے پاس کوئی ثبوت یا مواد نہ ہو تو فوجی عدالت سزا کیسے دے سکتی ہے؟ فوجی افسران جو فوجی عدالتوں کی صدارت کرتے ہیں وہ فوجی معاملات میں ہی مہارت رکھتے ہیں۔ ان افسران کے پاس عدالتی تجربہ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ دیوانی مقدمات سے نمٹنے کے لیے تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ فوجی عدالتوں کو عام عدالتی نظام کے برابر نہیں سمجھا جا سکتا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی اجازت دینے کے فیصلے کے خلاف سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ نے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں فیصلہ واپس لینے کی استدعا کی گئی۔ زائد المیعاد شناختی کارڈ پر جاری تمام سمز فوری بلاک کرنے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں 2017 سے شناختی کارڈ پر جاری سمز بند کر دی جائیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نادرا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں فیصلہ۔ چیئرمین نادرا نے بتایا کہ زائد المیعاد انتقال کرنے والے افراد کے شناختی کارڈ پر جاری سمز بند کی جا رہی ہیں۔ شہریوں کی بائیو میٹرک معلومات کے غلط استعمال کا خطرہ ہے۔ نادرا کے محفوظ ڈیٹا بیس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چہرے کی شناخت کا نظام استعمال کیا جائے گا۔
وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکٹر I-8 میں 10 منزلہ نادرا میگا سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا. سینٹر کی تکمیل جون 2026 میں